آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھو گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت۔ میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک۔ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں۔ اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالی جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ
علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا. وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں. سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا. یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے. چھوٹی سی سورت ہے اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا. اور انبیاء کرام ہر مشکل، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا. یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کی. سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں. یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں. یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں. کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی. ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے. سورۃ الفرقان میں آیا نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ اسے سیریس لے، وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا. اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے. عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان. یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے.
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये नबी इस्लाम के लिए वो गलत कलिमात इस्तेमाल करते थे। इसके बाद भी काफी सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसमें गौर तरफ बात यह है कि उनकी बात सच है, लेकिन उसका एंगल उन्होंने गलत दिया हुआ है। ये बात तो सच है कि नबी इस्लाम भी इंसान ही थे। सूरह बनी इसराइल में आया कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में से पैगंबर भेजते। अब चूंकि इंसान आबाद है तो इंसानों में से पैगंबर आएगा, बात सच है। लेकिन बजाहिर तो ये हमारी तरह के इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा फर्क इस हवाले से जो वो एम्फसाइज नहीं करते थे वो ये था कि उन पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, और वो ऐसा कलाम लेकर आए हैं अरबियों में कि अरबी भी शशदर रह गए कुरान के उस एजाज को देखकर। इसी वजह से जो लोग हक से गाफिल थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया गोया कि नबी इस्लाम जादू कर देते हैं लोगों के ऊपर। जो भी सुनता है वो आप पर ईमान ले आता है, अगर वो सलीमुल फितरत हुआ। अगर बेईमानी पे उतरा हुआ है तो उसके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं, सीधी सी बात है। कुरान में हिदायत उसके लिए जो वाकई हिदायत कबूल करना चाहे। सही मुस्लिम में जो दिमाद नामी एक आमिल का जिक्र मिलता है, उर्दू में हम जिमाद कहते हैं, अरबी में दिमाद दौद के साथ, वो झाड़ फूंक का काम करता था। सही मुस्लिम शरीफ में आता है कि वो जब मक्के में आया तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि इस तरह हमारे एक बड़े डायनामिक इंसान थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कुछ अरसे से उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। हमें लगता है कि वो गारे हिरा में जो गए थे वहां पर उनके ऊपर कोई आसेब का साया हो गया, तो तुम इलाज करना जानते हो तो तुम उनका इलाज करो। कोई जादू हो गया उनके ऊपर या आसेब आ गया। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो नबी इस्लाम के पास आया तो उसने कहा कि ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूं। आप बताएं कि आप क्या दावत रखते हैं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं ताकि मैं जज करूं। तो नबी इस्लाम ने अभी कुरान तिलावत नहीं किया, आपने सिर्फ खुतबे के स्टार्ट के अल्फाज उसके सामने तिलावत किए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ये खुतबा जो मैं स्टार्ट में पढ़ता हूं, उसने कहा कि एक दफा मुझे दोबारा सुनाए। दोबारा सुना तो उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये कलाम ऐसा कलाम है ही नहीं है। अभी कुरान नहीं पढ़ा था, सिर्फ खुतबे के अल्फाज, और ज़ाहिर उसमें तो दावत थी ना, आपने गॉड ओरिएंटेड होना है। शायरों की गुफ्तगू इस किस्म की तो नहीं होती, शायरों की गुफ्तगू इस किस्म की तो नहीं होती। वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, वो तो इश्क मजाजी का शिकार हुए रहते हैं। ये तो गॉड ओरिएंटेड चीज, और वो भी इतनी प्रोफेशन के साथ, वो ईमान ले आया। अब उस फील्ड के एक्सपर्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया। होना तो चाहिए था, जिन लोगों ने भेजा था वो सारे भी मुसलमान होते, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर उनका तकिया था वो ईमान ले आया। लेकिन वही हुआ जिस तरह जादूगर ईमान ले आए, फिरौन नहीं ईमान लेकर आया। हालांकि फिरौन को ईमान लाना चाहिए था कि उसके अपने जादूगर मान गए कि ये जादू नहीं है। यहां पर भी काफरों को मान लेना चाहिए था कि जिमाद ने जब ये बात कह दी तो फिर यकीनन नबी इस्लाम एक गैर मामूली इंसान है। लेकिन चूंकि वो हक कबूल नहीं करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत नहीं दी, तो फिर उनके पास बहाना ये होता था कि ये जादू है, अगले लोगों की कहानियां हैं। अब इसके जवाब में नबी इस्लाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फिस समाई वल अर्द। नबी इस्लाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो बात कही जाती है आसमान में और जमीन में। वहुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। यानी नबी इस्लाम ने अपने गम की फरियाद अपने रब के हुजूर रखी और मुशरिकीन अरब से कहा कि ये जो कुछ तुम बातें कर रहे हो ना मेरे बारे में, मेरा रब खूब जानता है। उसे तो पता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, हर चीज से वो वाकिफ है। बल क़ालू अदग़ासु अहलाम, बल्कि वो ये भी कहना शुरू हो गए कि ये परेशान ख्वाब है। बल इफ्तराह, बल्कि ये खुद से इन्होंने घड़ लिया है। बल हुआ शायर, नहीं बल्कि ये शायर है। खुद भी एक बात के ऊपर कायम नहीं है। देखें, अगर किसी शख्स को यह पता चल गया कि सामने वाला बंदा क्या है तो वो बार बार अपना बयान तो नहीं बदलता। तुमने साहिर कहा, चैप्टर क्लोज करो, नहीं तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि झूठ कहा हुआ था ना। किसी को यह लॉलीपॉप दे दिया कि इनको ख्वाब आते रहते हैं, वो ये बयान करते हैं। बास जगह पे आया कि ये असातीरुल अव्वलीन है, अगले लोगों की कहानियां बयान करते हैं। अच्छा, बाज लोगों को उन्होंने कहा कि इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांध दिया, और बाज को कहा कि ये शायर है। अब इतने ज्यादा बयानात, जादूगर, दीवाना, अगले लोगों की कहानियां, परेशान ख्वाब, झूठ घाड़ लिया है,
شاعر ہیں، مجنون ہیں. یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں. اب اس کے اگینسٹ نبی الاسلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے. اچھا یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا. یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. افہم یؤمنون. تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی الاسلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے. آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے. یہ معجزات اللہ کے پاس ہے. اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ڈھیر. آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا. بالکل نہیں ماننا تھا. کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا. اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی. کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈیڈکٹ ہوئی ہے بات
اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے. اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کام کرنے کے اعتبار سے. مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کام کرنے کے اعتبار سے. اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے، اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا. تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب. ایک توبہ توبہ. قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے. سب جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. اگر نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کرامت کا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے. کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا، تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا دے. نہیں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا. اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی صورتوں میں ذکر ہوا اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی، معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا، نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ.
اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا۔ ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا۔ اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے، اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے، ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا، یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے۔ دو خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے، ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ۔ ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے، نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اصحاب آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ۔ تو اس طرح کے معجزات نبی السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی السلام کا معجزہ ہے۔ صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا، ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، مکھیاں، شاید کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے، تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر۔ تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے، صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے۔ تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں۔ یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں، تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے۔ ہاں، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا، معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا۔ وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے۔ اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے، قرآن میں آتا ہے، خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا۔ تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے،
تب، ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی اسلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا. دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہے. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا، کافروں کے لیے نہیں. تو نبی اسلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی اسلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی الاسلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے. لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا. یعنی قرآن اور قتال یہ نبی الاسلام کی 2 خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے. نبی الاسلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر. دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا. آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں. میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی. وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر. انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہے ڈسکور کیے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے. حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا. یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے. جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں. ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں. اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا. حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے نبی الاسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. نبی الاسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھی، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی انقلاب تھا. آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے. کل کوئی ملک ختم ہی ہو جائے، نبی الاسلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے. یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے
کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے. تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی سپیشیز سے ہی پیغمبر آئے. ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو. عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں. مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. اب پیغمبر نے تو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا اور کئی ایک کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی سپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کو پوچھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھیں. اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں. میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا، ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. اور ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں، جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے، اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یہ قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے، انہوں نے ہر چیز فلما کے بھی بتا دی، اور اس کے بعد جتنا کچھ ہوا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے. کس طریقے سے آئنسٹائن نے اپنی آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ڈرائیو کی، آج 100 سال کے بعد فزیکلی ہمیں وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو اس بندے نے اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے کیا کچھ دریافت کر لیا تھا. دیکھا نہیں تھا، پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے. تو اہل ذکر فزکس کی فیلڈ کے اندر آئنسٹائن، نیوٹن، یہ لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، یہ لوگ ہیں. وہاں کوئی مفتی اعظم سعودیہ یا مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہوگا. تو اہل ذکر ہر جگہ موجود ہے. اس میں پھر وہ اپنے اماموں کو بھی داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اماموں سے پوچھیں گے. جہاں جی پوچھ لیں، اماموں کو واٹس ایپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام. تو امام تو پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیا ہے.
انہیں تو یہ پہلے بتانا پڑے گا. جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں مسئلہ کہاں سے بتانا ہے؟ ہم ان کے کسی فوت شدہ امام سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے پوچھے کہ کینگرو حلال ہے یا حرام, تو وہ تو ہم سے یہ پوچھے گا بھی کینگرو کسے کہتے ہیں. تو جس نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ہم ہی کو نہ بتا دیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اماموں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا خیال کیا ہے. اپنا خیال صرف وہ اس حد تک دے سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں ہے, اور وہ بھی ان کے زمانے سے متعلق. آج کے زمانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج کے لوگ آپ کو بتائیں گے. یار جب فقہ حنفی کے علماء یہ لکھیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا, سمٹ کے بیٹھنا ہے, ورنہ استنجا کرتے ہوئے پانی معدے تک پہنچ جائے گا اور روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے, تو آپ کے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ, ان کا علم سائنس بھی فارغ, کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا استنجا کرنے سے معدے تک پانی پہنچ سکتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں تو معدے تک پانی تب بھی نہ پہنچ پائے. کتنے کمپلیکس راستوں سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی بایولوجی کی برکت سے یہ سب کچھ پتا ہے. اور بزرگ کیا لکھتے رہے خود سے ہی, یہ خود ہم نے باپا جانی سے سنا ہے کہ جی پانی اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پانی ڈائریکٹ جا کے مثانے پہ اٹیک کرتا ہے, مثانے پہ گرتا ہے, اس کی وجہ سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. پانی بھائی کسی صورت مثانے تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں بیچارہ کن کن راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے. ان کا علم غیب بھی فارغ, علم سائنس بھی فارغ, سب جھوٹ بولتے رہے. اب یہ کہتے ہیں یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے انہوں کو پوچھیں گے نا تو تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کہ یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی جاتی رہے گی. یہ ان کا حال ہے. تو اہل ذکر سے مراد ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ, وہ بتائیں گے. اور پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا, باپا جانی فرماتے ہیں